اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کی عسکری قوت کو مکمل ختم کرنے اور یرغمال اسرائیلیوں کی بازیابی کو زمینی کارروائی کا ہدف قرار دے دیا ہے۔ اس ہدف میں اسرائیل کو کتنی کامیابی ملتی ہے اور اس کارروائی کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، یہ سوالات گزرتے وقت کے ساتھ انتہائی عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی سختی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اس نے انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کی درخواستوں کے باوجود غزہ میں ایندھن پہنچانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کی وجہ حماس کے جارحانہ حملے بھی ہیں۔ اسرائیل نے اپنے مزید فوجی حماس کی قید میں جانے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوجی ریڈیو کے مطابق حماس کے زیر حراست قیدیوں کی تعداد بڑھ کر 239 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی کہتے تھے کہ ان کے بنے ہوئے مرکبہ ٹینک ناقابل تسخیر ٹینک ہیں۔ یہ ٹینک غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان ناقابل تسخیر ٹینکوں کی انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دھجیاں اڑتے دیکھی تو نہ صرف بوکھلا گئے بلکہ غصہ سے آگ بگولا بھی۔ جنوبی لبنان سے بھی کیے گئے راکٹ حملے میں اسرائیل کے علاقے کریات شمع میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ حماس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل کے اتحادی امریکی، فرانس اور جرمنی اور آسٹریلیا اسرائیل کو بڑے پیمانے پر فوجی امداد بھیج رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہزاروں امریکی ملین اسرائیل پہنچ گئے ہیں اور فرانس اسرائیل کی مدد کے لیے ٹونر طیارہ بردار جہاز بھیجے گا جو درجنوں ہیلی کاپٹر اور سینکڑوں ملین فوجیوں کو لے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الجزیرہ کی نیوز کوریج بھی تو اس کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے جنگ کی کوریج روکنے کے لیے غزہ میں الجزیرہ کے انگریزی کے نامہ نگار یمنی السید کے گھر پر بمباری کی دھمکی دی ہے۔ اس سے قبل اسرائیل غزہ میں الجزیرہ کے بیورو چیف وائلد حدو کے خاندان کو بھی قتل کر حسامہ ہمدان حماس کے رہنما ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو اپنی ناکامی سے ڈرتا ہے اور اس جنگ کے بعد کیا ہوگا کہ منظرنامے سے خائف ہے، اس لیے وہ مزید جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی اس بربریت کے خلاف پوری دنیا میں آواز بلند ہو رہی ہے، یہاں تک کہ امریکہ سمیت اسرائیل کے اتحادی ملکوں میں بھی حکومتی عہدیدار بھی آواز اٹھا رہے ہیں، بلکہ عوام بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ اللہ اکبر، دنیا جاگ گئی ہے۔ کبھی زندگی میں نے سوچا نہ تھا کہ نیوزی لینڈ کے قدیم ترین باسیوں کا جنگ کا یہ رقص فلسطینیوں کے حق میں دیکھوں گا۔ آج وہ بھی دیکھ لیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اب دنیا جاگ گئی ہے۔ غزہ جنگ نے مغرب کا دوہرا رویہ ایک دفعہ پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کے رکن پارلیمنٹ پال بریسٹو کو غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے پر ان کی حکومتی عہدے سے برطرف کر کے کابینہ سے نکال دیا گیا ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ پال بریسٹو نے وزیر اعظم رشی سونک کو خط میں غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ ایک اور پیش رفت بھی ہوئی ہے کہ عمان نے اسرائیلی طیاروں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے سے منع کر دیا ہے۔ گزشتہ فروری میں اسرائیلی طیاروں کو اپنی حدود سے گزرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ منسوخ کر دیا ہے۔ امریکہ میں بھی ریاست مینیسوٹا سے امریکی کانگریس کی معزز خاتون رکن نے جس طرح امریکہ کے دوگلی پالیسی اور گندے نظام کو بری طرح بے نقاب کیا ہے، یہ اس کی غیر معمولی اخلاقی ہمت ہے۔ In our caucus say all Muslims are responsible for this and not a single condemnation comes from our caucus leadership or any member of Congress. How is it that we are serving in a body where there are members who condemn us for asking for peace, for ceasefire? But I am never going to stop saying Palestinians deserve freedom, that we need to free Palestine. And I am never going to stop saying that there is no way that we should allow in sending more bombardments to kill Palestinians. Thank you. البرٹ آئن اسٹائن نے تو 10 اپریل 1948 کو مس شیفرڈ ریفکن ایگزیکٹو ڈائریکٹر امریکن فرینڈز آف دا فائٹر فار دا فریڈم آف اسرائیل کو ایک تاریخی خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے اسرائیلیوں اور سنیوں کو دہشت گرد کہا تھا، اور اس کا ذمہ دار پہلے نمبر پر برطانیہ کو قرار دیا تھا اور دوسرے نمبر پر امریکن فرینڈز آف دا فائٹر فار دا فریڈم آف اسرائیل اور اسرائیل کو کہا تھا۔ یاد رہے کہ آئنسٹائن خود بھی ایک یہودی تھا۔ عالمی ادارہ صحت دیگر امدادی اداروں کی جانب سے القدس اسپتال کو خالی کروانے کے اعلان پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ شمالی غزہ کے القدس اسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹروں اور فلسطینی ہلال احمر نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے انہیں فوری طور پر وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھانوم گیبریسس کا کہنا ہے کہ یہ خبریں انتہائی تشویشناک ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ مریضوں سے بھرے ہوئے اسپتال کو ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالے بغیر خالی کرنا ناممکن ہے۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی قوانین کے تحت صحت عامہ کے اداروں کو ہمیشہ تحفظ کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب خیال کیا جا رہا ہے کہ ہسپتال میں 14,000 سے زائد شہریوں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں مریضوں کو بھی پناہ دی جا رہی ہے۔
इंटरनेशनल फ्रीडम रेड क्रॉस और रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि अस्पताल मदद और पनाहगाहें दोनों फराहम कर रहे हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत में किया जाना चाहिए। गजा शहर में PRCS अल-कुद्स हॉस्पिटल सैकड़ों जख्मी और बिस्तरों पर पड़े तवील मुद्दती मरीजों की देखभाल कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों, लाइफ सपोर्ट पर और बच्चों को इनक्यूबेटर से मौजूद मरीजों को निकालना नामुमकिन है। BBC को गजा में मौजूद अपने नामानगार से मसूल होने वाली इतलात से पता चला है कि अस्पताल के करीब भी गोलाबारी की गई है, जिससे लोगों को मज़ीद खतरात लाहक हैं। अल-कुद्स अस्पताल बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस और अल-अहमर तहरीक के ज़ेर इंतज़ाम PRCS के ज़रिए चलाया जाता है। गजा शहर में अल-कुद्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर बसाम मुआरदे ने खबरसार इदारे रॉयटर्स को बताया है कि इन्हें इमारत खाली करने के लिए मुतअद्दिद वार्निंग मसूल हो चुकी हैं। इनका कहना था कि पहले फ़लस्तीनी अल-अहमर की तरफ से एक कॉल के ज़रिए ये पैगाम मिला जिसमें इसराइली फ़ौज ने तमाम मरीज़ों और कारकुनों के साथ अस्पताल में रहने वाले अफराद को गजा के जनूब में मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि मसूल होने वाले पैगाम में कहा गया है कि ये इलाका एक फ़ौजी जोन बनने जा रहा है, झड़पें होंगी और ये इलाका खतरनाक होगा, हमें फ़ौरी तौर पर खाली करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अस्पताल में रहने वाले बेघर अफराद की तादाद 12,000 से 14,000 के दरमियान है। अस्पतालों के दीगर शोबों और उनके डेस्क के यूनिट में ज़ेर इलाज लोगों के अलावा ये दादोशुमार हर रोज़ बदलते रहते हैं। सियासी सूरत हाल या माशी मामला, तालीम, सेहत और बुनियादी जरूरियात का मसला हो या जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए, टैक्स चोरों की बात करें या करप्ट ब्यूरोक्रेसी को बेनिकाब किया जाए, बताने हैं मुकम्मल हकाइक, बोलना है पूरा सच, मगर रेड लाइन भी क्रॉस नहीं करनी। रेड लाइन मियां इफ्तिखार अहमद के साथ।